أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 25 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ آسمان کی زینت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمانوں میں ستاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، آسمان کو ستاروں کے ذریعے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، جو آسمان ہمیں دکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی نہیں بنایا بلکہ بروجا، اس میں برج بنائے ہیں، ستارے بنائے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا، اور اس کو مزین کیا ہے للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ زمین والے جب آسمان پر نظر ڈالتے ہیں تو مختلف ستارے، چاند، یہ سب کچھ دکھتا ہے، جس سے آسمان کی زینت کا معلوم چلتا ہے۔ ہم کوئی چھت بنائیں اور اس میں لائٹیں نہ ہوں تو وہ چھت اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت بنائی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں زیناہا، ہم نے اس کو مزین کیا ہے للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، تاکہ جب آسمان پر نظر پڑے تو زبان پر اللہ کا نام آ جائے۔ ایسے ہی بیکار سا مکان ہو، بنجر سا مکان ہو، لائٹیں نہ ہوں تو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، اور وہی مکان اگر خوبصورت ہو، لائٹیں ہوں، زیب و زینت کا پورا سامان کیا ہوا ہو تو دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا تو اس کی نظر کو بڑھانے کے لیے، یعنی اس کو دیکھنے میں چیزیں اچھی معلوم ہوں، زمین کو مزین کیا درختوں سے اور آسمان کو مزین کیا چاند و سورج، ستاروں سے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ ایک زمانے تک آسمانوں پہ جنات اور شیاطین کو جانے کی اجازت تھی، لیکن آدم علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا، اور پھر جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتارا تو اس کے بعد شیاطین اور جنات کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، پابندی لگ گئی۔ پھر بھی شیاطین کوشش کرتے ہیں آسمانوں پر جانے کی کہ کوئی خبر، کوئی بات سن لیں فرشتوں کی اور پھر زمین پر آ کر لوگوں کو بتائیں۔ تو جب اس طرح کی وہ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب، ایک ستارہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان کو مار کے بھگایا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے کبھی دیکھا آسمان سے ستارہ ٹوٹتے ہوئے؟ گاؤں دیہاتوں میں یہ مناظر دکھتے ہیں، شہر میں کیونکہ روشنیاں زیادہ ہوتی ہیں، مناظر نظر نہیں آتے۔
صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دکھتا ہے ستارہ آسمان سے گرتا ہوا۔ تو آپ نے پوچھا تو مجھ سے کیا مطلب لیتے ہو؟ کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب زمین پہ کوئی بڑا واقعہ پیش آئے گا، کوئی بڑا حادثہ پیش آئے گا، کسی بڑے کی موت ہو گئی یا کوئی بڑا آدمی زندہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ شہاب ثاقب ہے، شیطان نے آسمان پر جانے کی کوشش کی تھی، اوپر سے اس کو شہاب ثاقب مار کر بھگایا گیا، اس کے اوپر جانے کا راستہ بند ہے۔ تو اسی منظر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا، وَحَفِظْنَاهَا، حفاظت کی ہے اس آسمان کی، من کل شیطان الرجیم، ہر قسمی شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی حفاظت کی ہے، یعنی آسمانوں پر جانے کے جو دروازے ہیں وہ محفوظ ہیں شیطان مردود کے جانے سے۔ اور اگر یہ جانے کی کوشش کرتا ہے الا من استرق السمع، کوئی خبر چرانے کے لیے، استرق السمع کہتے ہیں کوئی بات سن کر چھپکے سے نکلنا، فاتبعہ، تو اس کے پیچھے شہاب مبین، شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ اگر شیطان آسمان کے کسی کنارے کونے کوچے میں جا کر بیٹھ کر فرشتوں کی کوئی بات سنتا ہے کہ آسمانی کوئی بات زمین پر لا کر ڈالوں اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کروں، تو اللہ تعالیٰ فاتبعہ، اس کے پیچھے شہاب ثاقب کو لگاتا ہے، زور سے پڑتا ہے اس کو شہاب ثاقب، جس سے یہ زمین پر بھاگتا ہے۔ تو یہ دنیا کا نظام ہے، آسمانی بھی نظام ہے۔ آسمان کی جو خبریں ہیں وہ آسمانوں پر ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اور جو خبریں اللہ تعالیٰ نے بتانی ہوتی ہیں فرشتوں کو وہ ان کو بتا دی جاتی ہیں۔ تو شیطان ان خبروں کو چراتا ہے اور اس چھوٹی سی خبر میں 50 خبریں جھوٹی ملا کر نجومیوں کے پاس لا کر ڈالتا ہے، پھر وہ نجومی لوگوں میں غلط غلط باتیں عوام کرتے ہیں۔ تو یہ جو نجومیوں کی دنیا آباد ہے یہ شیطانوں سے آباد ہے، اور شیطان نے اس دنیا کو کس طرح آباد کیا ہے کہ جاتا ہے آسمانوں کے کونے کوچے میں بیٹھ کر خبر چوری کرتا ہے کہ آسمان سے کوئی ایسی بات پتہ چل جائے کہ اب یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، تو وہ خبر تو اس کو سننے کو نہیں ملتی، لیکن ہلکی ہلکی سنسناہٹ سی آوازیں سننے کو ملتی ہیں، تو وہ آوازیں لا کر وہ شیطان نجومیوں کی گود میں لا کر ڈالتا ہے، پھر وہ نجومی لوگوں کے دماغوں کو خراب کرتے ہیں کہ اب ایسا ہو جائے گا، اب ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ نظام کائنات ہے، نظام دنیا ہے جو اللہ نے بنایا ہے، چل رہا ہے۔ اس نظام کو خراب کرنے کے لیے اور اس نظام کو خلط ملط کرنے کے لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، الا من استرق السمع، جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے، استرق السمع مانے سمع مانے سننا، استرق چوری سے سننا، فاتبعہ، تو اس کے پیچھے شہاب مبین، شہاب ثاقب، روشن شعلہ، اس کا ترجمہ ہے روشن شعلہ، یعنی شعلہ، آگ کا شعلہ اس کو پڑتا ہے، آگ کا کوڑا اس کو پڑتا ہے شیطان کو، یہ اس کی سزا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پیدائش کا تذکرہ فرما رہے ہیں، والارض مددناہا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا، مددناہا مانے پھیلانا، ارض مانے زمین کو جب اللہ نے پھیلایا، پہلے سارا پانی پانی تھا، اس پر اللہ نے زمین کو بچھایا، تو زمین پانی کے اوپر جب بچھے گی تو ڈگمگائے گی۔ بھئی آپ پانی پر گارا ڈالیں تو گارا کیسے ٹکے گا؟ ڈگمگانا شروع ہو جائے گا، کیچڑ بن جائے گی، پاؤں رکھیں گے گریں گے۔ تو زمین بھی اسی طرح ڈگمگانے ہلنے لگی۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے۔ القینا مانے رکھ دیے، گاڑ دیے، جیسے ہم کسی لکڑی کو دیوار پر لگاتے ہیں تو اس کو ٹھوکنے کے لیے ہم کیل مارتے ہیں، اور کیل جب لگتی ہے تو وہ لکڑی زمین دیوار پر ٹک جاتی ہے۔ تو اس زمین کو اللہ کا نظام دیکھیں جس پر ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں۔ تو یہ زمین ایسے نہیں ٹکی ہوئی،
یہ اللہ نے اس کو پہاڑوں کی میخوں سے، پہاڑوں سے میخ کیلیں، یہ کیلیں ٹھوکی ہیں تو زمین ٹکی ہوئی ہے بھائی۔ یہ جو کہتے ہیں نا زلزلہ آ گیا، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ہر لمحے زمین پر زلزلہ ہی آتا، پھر یہ بڑی بڑی عمارتیں نہیں بنتی، یہ گھر اور یہ بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بنتی۔ اللہ نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا، ہم نے اس میں گاڑ دی ہے، رواسیہ مانے پہاڑ۔ تو یہ جو پہاڑ ہیں نا یہ اللہ کی کیلیں ہیں۔ ہماری کیلیں کیسی ہوتی ہیں؟ پتلی پتلی سی کیلیں ہوتی ہیں۔ یہ زمین کو گاڑنے کے لیے اور ٹھہرانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو کیل بنا کر زمین پہ ٹھوکا ہے تاکہ زمین ہلے نہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائیں۔ انبتنا مانے اگائیں زمین میں، زمین کو ٹھہرانے کے بعد اس کو چھوڑا نہیں بلکہ اس میں چیزیں اگائیں۔ من کل شیء، ہر طرح کی چیزیں، موزون اندازے کے ساتھ۔ وجعلنا لکم فیہا معائش، اور اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں زمین بنائی تو زمین پر ہمارے لیے روزی کا سامان بنایا۔ وجعلنا لکم فیہا معائش، اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان پیدا کیے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ یعنی بہت ساری مخلوق اس زمین میں آباد ہے، اللہ تعالیٰ سب کی روزی کا اس زمین سے بندوبست کرتے ہیں۔ ہمارا یعنی انسانوں کا بھی اس زمین سے روزی کا بندوبست ہو رہا ہے، اور کتنی ساری مخلوق ہے ان سب کی روزی کا بندوبست اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے، سب سے زیادہ انسان روزی کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ اور اگر اس طرح کی آیتیں ہمارے سامنے ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو کہ روزی اللہ نے جب دنیا بنائی ہے تو دنیا والوں کے لیے روزی بھی بنائی ہے، انتظام کریں گے اللہ تعالیٰ۔ لیکن انسان ہے فطرت کے لحاظ سے پریشان ہوتا ہے کہ کھاؤں گا کہاں سے، اتنی مہنگائی ہو جائے گی تو کھاؤں گا کہاں سے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بڑوں میں سے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کا ایک ملفوظ میں نے ایک جگہ دیکھا، ان کا ارشاد بڑی عجیب بات ہے، بزرگوں کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، کہ جب انسان کی قیمت گھٹتی ہے تو چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جب اللہ کی نظر میں انسان کی قیمت گھٹتی ہے، یعنی انسان اعمال کے لحاظ سے کوڑا ہوتا ہے تو چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب انسان اعمال کے لحاظ سے اللہ کی نظر میں وزنی ہوتا ہے تو چیزیں کی قیمتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اعمال کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے کوڑے ہیں تو دنیا آج ہم پر بہت بھاری ہو گئی ہے۔ جب ایمان والا اپنے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے وزنی ہو جائے گا تو دنیا اس پر ہلکی ہو جائے گی۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے نا، کہ ایمان والے کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے، دنیا والا دار دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وجعلنا لکم فیہا معائش، تمہارے لیے زمین میں کھانے پینے کا پورا انتظام کر دیا ہم نے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور بہت ساری مخلوق جس کو تم روزی نہیں دیتے ہم دیتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز جو تمہاری ضرورت ہے، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔ آٹے کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، کتنا ہی مہنگا ہو جائے۔ پیٹرول کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، کتنا ہی مہنگا ہو جائے۔ دودھ کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، کتنا مہنگا ہو جائے۔ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جب اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں تو اللہ زمین پر اتار دیں، انسانوں کے سامنے ڈال دیں، دودھ اتنا آ جائے کہ کتنا ہی مہنگا ہو جائے، آٹا اتنا آ جائے کہ کتنا ہی مہنگا ہو جائے جب سادہ ہوگا تو میں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ایک مقدار معلوم سے یہ چیزیں اتارتے ہیں۔ زیادہ اتاریں گے تو ناقدری کرو گے،
ضائع کرو گے خراب ہو جائے گی۔ اگر دودھ کی نہریں بہنے لگ جائے تو خراب ہوگا دودھ، ہر وقت موسم ٹھنڈ تھوڑی رہتی ہے، دودھ ضائع ہوگا۔ آٹا اگر اس طرح جگہ جگہ بکھرا پڑا ہوا ہو تو ناقدری ہوگی، ضائع ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں عندنا خزائن، سب چیزوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں، وافر مقدار میں اللہ کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ وما ننزلہ، ہم اس کو نہیں اتارتے الا بقدر معلوم، مگر ہمیں معلوم ہے کتنا کتنا دینا ہے۔ حدیث شریف ہے نا کہ ہر شخص کی روزی اللہ نے لکھ دی ہے، وہ اس کو مل کر رہے گی۔ کتنی لکھی ہے مجھے بھی نہیں معلوم، محنت زیادہ ہوتی تھوڑی ملتی ہے، کسی کی محنت کم ہوتی زیادہ ملتی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھنا چاہیے، تھوڑی ملے یا زیادہ ملے، نیکی اور تقوی کی برکت سے روزی آسان ملتی ہے، برکت والی ملتی ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے خواری نہیں اٹھانی پڑتی، ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان والے کو دنیا اور روزی کے پیچھے ذلیل اور رسوا و خوار نہیں کرتے، اس کی روزی آسان کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین اور علماء دین، ہم نے ان کی دعاؤں میں سنا کہ اللہ روزی کے معاملے کو آسان کر دینا، آسان روزگار مانگتے تھے۔ خواری والا روزگار بہت زیادہ محنت کرنے پڑے تو محنت سے بھی کم آئے گا، تھوڑی محنت سے بھی زیادہ، ضرورت پوری ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ آسانی سے پوری کر دیں۔ یہ تو اللہ فرما رہے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کتنا کتنا کس کو دینا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں۔ ارسلنا الریاح، ریاح مانے ہوائیں، ارسلنا ہم بھیجتے ہیں، اللہ فرما رہے ہم بھیجتے ہیں۔ کیا کرتی ہیں ہوائیں؟ لواقح، بادلوں کو پانی سے بھر دیتی۔ نظام ہے، جب بارش برستی ہے تو پہلے ہوائیں چلتی ہیں، وہ بارش کے ذریعے سے، وہ ہواؤں کے ذریعے سے پانی کو اٹھا کر بادلوں کو بھرتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ، پھر آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں، پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا۔ پھر آسمان سے پانی برستا ہے، پھر فَأَسْقَيْنَاكُمُ، ہم نے تمہیں سیراب کیا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو۔ پانی کو ذخیرہ کرنا بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کتنا پانی ہم بچا سکتے ہیں؟ کتنی ٹینکیاں آپ بن لیں گے؟ اللہ تعالیٰ اگر سارا آسمانوں سے پانی برسا دیں، اتار دیں کہ بھئی یہ لو سب اتر گیا، اب تم خود سنبھالو، کتنا سنبھال لیں گے؟ کتنے ٹینک بھر لیں گے؟ کتنے ڈیم تو بنتے نہیں ہم لوگوں سے، کتنے ڈیم بنا دیں گے، کتنا بھر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ اللہ نے نظام بنایا ہے کہ سال کے سال بارش ہوتی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کچھ علاقوں میں برف باریاں ہوتی ہیں، وہاں سے پورے سال، عجیب میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ برف باری ایسی جگہوں پر برساتے ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں، پھر وہ پہاڑی علاقے میں بلندیوں پر ہیں، پھر پورے سال برف جمی رہتی تو وہاں پہ مٹی بھی نہیں ہوتی، گرد و غبار بھی نہیں ان علاقوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو، برف کو محفوظ کرنا ہے نا پورے سال کے لیے۔ ابھی ان دنوں برف شروع ہوتی ہے، پورے سال وہ پانی رستا نہریں بنتی ہیں، دریائے بنتے ہیں، اور وہ پورے ملک میں پانی سیراب، لوگ اس سے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک نظام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ وما انتم لہو بخازنین، اللہ فرمانے تمہارے بس میں نہیں تھا اس کو ذخیرہ کر کے رکھنا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اگر بارشیں رک جائیں، برف باری رک جائے تو انسان کو پتہ چل جائے کہ سارے ڈیم 2 3 4 سالوں میں خشک ہو جائیں گے۔ اللہ کا نظام ہے، سوچنا چاہیے کہ کسی سال اگر بارشیں نہ ہوں اور یہ برف باریاں نہ ہوں تو پھر پتہ چلے کہ ہم کیا سے زندگی گزاریں گے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ زندگی بھی ہم نے دی، موت بھی ہم نے دی، اور وارث بھی ہم ہی سب کے ہیں، یعنی سب دنیا سے لے آئیں گے، اصل وارث اللہ ہے، اصل وارث اللہ ہے۔ انسان کہتا ہے میرا فلاں وارث، اصل وارث اللہ فرما رہے ہیں نحن الوارثون، ہم ہیں اصل وارث۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، آگے اللہ فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں مستقدمین جو آگے نکل گئے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ان کو بھی جانتے ہیں مستأخرین جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ مستقدمین سے مراد نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں، ایمان میں،
قرآن میں، ہدایت میں آگے بڑھنے والے، اللہ فرما رہے ہیں علمنا، ہم ان کو جانتے ہیں۔ مستاخرین ان چیزوں میں پیچھے رہ جانے والے ہیں، نماز پڑھی نہ پڑھی، صدقہ کیا نہیں کیا، قرآن پڑھا نہیں پڑھا، نیک اعمال کیے نہ کیے، علمنا مستاخرین، اللہ فرما رہے ہیں پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو وہی اللہ کے علم میں ہے کہ ہم کن میں سے ہیں، آگے رہنے والوں میں سے ہیں، آگے نکلنے والوں میں سے ہیں، سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں، نیکیوں میں، تقوی میں، اعمال صالحہ میں، یا پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں۔ آگے نکلنے والوں میں ہونا چاہیے انسان۔ ایمان والا ہمیشہ اعمال میں، ایمان میں، نیکیوں میں، تقوی میں، صدقے میں، خیرات میں، ہر کام میں وہ آگے ہوتا ہے، اس کی منشا اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ایمان والا پیچھے نہیں رہتا، منافق پیچھے رہتا ہے۔ حدیث میں کہا کہ منافق تمہیں ہر جگہ پیچھے نظر آئے گا، نماز میں ہی پچھلے صف میں منافق نظر آئے گا۔ حدیث میں فرمایا ہے صدقے اور خیرات میں بھی منافق پیچھے، کار خیر میں بھی پیچھے، اچھے کاموں میں، جہاد میں، حضور صلی اللہ علیہ حدیث میں ہے، بلکہ قرآن کی بھی آیت ہے کہ جہاد میں یہ منافق آپ کو پیچھے پیچھے نظر آئیں گے، چھپتے چھپتے نظر آئیں گے۔ یہ جان کے سے محبت کرنے والے، مال سے محبت کرنے والے یہ منافق ہو سکتے ہیں، ایمان والا ہر چیز میں آگے ہوتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یقین رہو کہ تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو حشر میں جمع کرے گا، اللہ کے سامنے یحشرہم، سب نے جمع ہونا ہے۔ انہ حکیم علیم، وہی حکمت والے ہیں اور وہی علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ برحمتہ۔ قاری صاحب کل آئیں گے انشاءاللہ۔